کی نماز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پڑھا رہے تھے، اور فجر کی نماز کا وقت تھا، آپ نماز پڑھا رہے ہیں، اور نماز پڑھاتے اچانک میرے آقا نے اپنے حجر مبارک سے پردہ مبارک ہٹایا، پردہ مبارک جیسے ہٹایا میرے آقا نے، اللہ اکبر، پردہ مبارک ہٹایا تو اور میرے آقا مسکرائے، تبسم فرمایا حضور، اور تبسم اب میں یہ عرض کرتا ہوں، تبسم فرمانے اور چہرے انور کی وہ روشنی ظاہر ہوئی، صحابہ کرام جو ہیں انہوں نے فوراً مڑ کے دیکھا میرے آقا کی دہانہ کے سائڈ میں میرے آقا کا حجر مبارکہ تھا، آقا کے چہرے انور کو جو دیکھا تو میرے آقا کے تبسم مبارک اور خوش ہونے کو جو دیکھا تو قریب تھا کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم حضور کے قدموں پر قربان ہو جاتے ہیں، میرے آقا نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ اب میرے آقا کس بات پر تبسم فرما رہے تھے؟ حالانکہ بہت میرے آقا کو تکلیف مبارک تھی، درد مبارک تھا، میرے آقا فرماتے ہیں آنکھ مبارک میں اتنی تکلیف تھی کہ گویا کہ آنکھیں کٹی جاتی ہیں، لیکن میرے آقا اس سے خوش ہو رہے ہیں، کس بات پر؟ کہ میں نے اللہ کے بندوں کو جو میرا کام تھا میں نے پورا کر دیا، رب کی بارگاہ میں لا کے میں نے ان کو کھڑا کر دیا۔ اب یہ دیکھو یہ نماز پڑھ رہے ہیں، میں حجر مبارکہ میں موجود ہوں، میں وہاں پر نماز ہمارا یہاں پر پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو میرے آقا نے حضور علیہ السلام نے وہاں پر جب یہ تبسم فرمایا اس بات پر کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر دیا، نماز میں کھڑا کر دیا۔ حضور کا یہ تبسم ہے جو کہ ہمیں پہنچا ہے حدیث پاک سے، حضور مسکرائے، پیارے بھائیو حضور مسکرائے نماز کے پڑھنے پر۔ اب تم بھی حضور کو خوش کر دو نا، نماز پڑھا کرو۔ پیارے بھائیو ہم نماز پڑھتے نہیں ہیں اور سب سے پہلے جنت میں جانے کے لیے ہم لوگ تیار بیٹھے ہیں، ہم نہیں جانا ہے جنت میں، جنت پر تو ہم نے تو قبضہ کر لیا۔ پیارے بھائیو نماز پڑھو تو بات بنے نا، ٹھیک ہے نا؟ حضور علیہ السلام کی امتی جو ہیں پیارے بھائیو جو نماز پڑھیں گے میرے آقا قیامت ان کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوں، ٹھیک ہے نہیں ہے؟ دیکھو نا دو باتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ حضور قیامت میں دیکھ کر خوش ہو جائے، اور میں آ گیا میرا امتی آ گیا، ٹھیک ہے نا؟ اور ایک یہ ہے کہ ایک میرے آقا ہمیں جہنم سے نکلوا رہے ہیں اور جلدی بخشوا رہے ہیں، ایک دو صورتیں ہیں۔ اب بتاؤ کون سی صورت حضور کو زیادہ محبوب؟ حضور کو کون سی صورت ہے یہ محبوب ہے نا کہ حضور، اور آپ کو کون سی صورت زیادہ اچھی لگتی ہے؟ اپنی بات کرو کہ حضور دیکھ کے خوش ہو جائے نا، ٹھیک ہے نہیں ہے؟ اب دیکھو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندہ ہوگا قیامت کے، جبریل امین کو رب العالمین بلائے گا، اے جبریل اسے میرے محبوب کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ جبریل امین کا ہاتھ پکڑیں گے اور حضور کی بارگاہ میں لے جائیں گے، میرے آقا حوض کوثر پر تشریف فرما، اور حضور علیہ السلام میرے آقا جب اس کو دیکھیں گے تو میرے آقا کھڑے ہو جائیں گے، میرے آقا جام بھر بھر کے پلا رہے ہوں گے، اور وہاں پر جام جو پلائے جائیں گے پیارے بھائیوں میرے آقا خود پلانے کے بعد پھر مقرر کریں گے تو اب جا ان کو جام پلا، تو اب جا تو اب ان کو جام پلا، میرے آقا جماعتیں مقرر کرنا۔ اب دیکھیں ذرا غور کریں پیارے ساتھیوں، یہاں پر یہ سارا سلسلہ ہوگا اور وہاں پر جس وقت وہ جائیں گے حضور میرے آقا کھڑے ہو جائیں گے، حضور کھڑے ہو کر ان کو اپنے لب سے اس طرح پانی دیں، تو یہ پی لے، حضور کی ہاتھ مبارک سے پانی پیے گا، خدا کی قسم غور تو کرو، میرے آقا کی لب مبارک سے پانی پیے گا، تو وہاں پر ایک شور مچے گا یا رسول اللہ ہمیں آپ جام سے پلاتے ہیں، ان کو اپنے لب مبارک سے پلاتے ہیں۔ میرے آقا فرمائیں گے کہ یہ دنیا میں جب تھا اس کو میرے دین کے علاوہ کسی اور چیز کی فکر نہیں تھی، صرف میرے دین کی فکر تھی، اس کو اور کسی چیز کی فکر نہیں تھی، اس لیے میں نے اس پر انعام فرمایا ہے۔ خدا کی قسم پیارے بھائیوں حضور کی شان تو دیکھو کہ ساری زندگی انسان صرف اور صرف اپنے حضور کے دین پر اپنی جان لٹاتا رہے تو اس کا صلہ یہ ہے کہ میرے آقا ایک مرتبہ لب بھر کے دام پلا دیں۔ حضور کی شان تو دیکھو، حضور کی شان کتنی بلند ہے، اللہ جب شان حضور کتنی بلند ہے اس بات کو بھی تو ذرا دیکھو کہ وہ زوجہ مطہرات ازواج مطہرات جو حضور کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گی ان کی شان کیا، اور میرے آقا کی وہ صاحبزادیاں جو حضور کا نسب ہیں ان کی شان کیسی ہوگی، اور جنہیں میرے آقا نے اپنے جسم کو ٹکڑا فرمایا ہے سید النساء اہل جنہ ان کی شان کیسی ہوگی، جن کو میرے آقا نے اپنا ساتھی قرار دیا اور قرآن نے ان کو صحابی قرار دیا ان کی شان کیسی ہوگی۔
پیارے بھائیوں یہ تمام کتاب اور جنہیں حضور نے کہہ دیا یہ میرا ہے، اس کی شان کیسی ہو؟ اصل چیز یہ ہے، کاش کہ ہم اس کو سمجھتے ہوتے ہیں. لیکن یہ ساری باتیں کب ملیں گی؟ حضور کی اطاعت، نماز پڑھو اور دین پر چلو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، لوگوں کے مال اگر غصب کیا ہے واپس لوٹا دو گے، مال کھایا ہے اس کو لوٹا دو، زمینوں پر قبضہ ہے خدا کے لیے زمینوں کو واپس کر دو، اور اگر تم نے اگر کوئی ایسی ویسی بات کی ہے کسی سے تو اس کی معافی چاہو اور اللہ اپنے دل پر شرمندہ ہو جاؤ. اور یہ بات ذہن میں رکھو، وہ غلطی تو ہو جاتی ہے، انسان سے گناہ بھی ہوتا ہے، فوراً معافی مانگو، اللہ تعالیٰ فوراً دھو دیتا ہے. خدا کی قسم ہم لوگ معافی مانگتے مانگتے تھک سکتے ہیں مگر رب بخشتے بخشتے نہیں تھکتا ہے. اب یہ مجھے بتاؤ، آخری جملے ہیں، یہ مجھے بتاؤ، چائے اگر کپڑے پر گر جائے داغ پڑ جاتا ہے نہیں پڑ جاتا؟ ٹھیک ہے نا، پڑ جاتا. کب پڑتا ہے؟ جب دیر سے دھویا جائے. ٹھیک ہے نا، جب دیر سے دھویا جائے گا چائے تو ختم ہو جائے گی مگر داغ رہ جائے گا. جب گناہ کیا ہے دیر سے معافی مانگو گے تو گناہ تو دھل جائے گا پر داغ رہ جائے گا. اور ہمارے سامنے اگر کوئی شخص آتا ہے جی کپڑے میلے ہوں، داغ لگا ہوا ہو، کھانا کھایا ہو جہاں پہ کچھ لگی ہو، حضرت صاحب یہ صاف کر لیجیے، اس طرح نہ کیجیے، کپڑے کو صاف کر لیں. پیارے بھائیوں یہ ہمارے سامنے ایسے شخص آئے، ہم کہتے ہیں ذرا کپڑوں کو صاف کر لو، ذرا ٹھیک کر لو. لیکن اللہ والے وہ ہوتے ہیں جب ان کے سامنے آتے ہو ان کے سامنے تمہارا یہ لباس نہیں ہوتا، باطنی لباس ہوتا ہے، اور پھر تمہارے داغ ان کے سامنے ہوتے ہیں اور وہ پہچان لیتے ہیں کہ فنا موقع میں سے فنا گناہ ہوا ہے. اور وہ اور ان کا کتنا بڑا ظرف ہے کہ اس کے باوجود بھی ہمیں اپنے پاس بٹھائے رکھتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب پر فضل و کرم فرمائے. میں آپ سب کی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کو زندہ سلامت رکھے اور حضرت صاحب کے لوگ دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ عمر میں زندگی برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کو صحت کامل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی تکلیف کو دور فرمائے، پروردگار ان کی دردوں کو دور فرمائے. یا اللہ تم ساتھی کو شفا فرمائے.